محترم حاضرین، خواتین اسلام، پچھلی جمعے میں بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال بڑا دکھ اور رنج کا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں کے اوباشوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کی بات قبول نہیں کی بلکہ آپ کو تکلیف بھی پہنچائی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش نے مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سے درخواست کی، دعا کی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر بھی مکے کے کافر مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مغموم تھا، بہت رنجیدہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کرائی آسمان کی۔ اسی کا ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ 15ویں پارے کے شروع کی آیت میں، اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان کی اور وہاں کی سیر کرائی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تسلی ہوئی اور اس کے بعد آپ کا رنج ہلکا ہوا۔ یک اسراء، یک معراج۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں زمین سے آسمان کی طرف چڑھنے کو۔ یہ زمین کا سفر ہے مکے سے بیت المقدس تک، اس کو بولتے ہیں اسراء۔ دوسرا بیت المقدس سے آسمان پر چڑھنے کو، اس کو کہتے ہیں معراج۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج بھی آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ کسی نے رمضان کا مہینہ کہا، کسی نے کوئی اور مہینہ کہا، لیکن ہمارے یہاں جو مشہور ہے 27 رجب لیلۃ المعراج۔ حالانکہ 27 رجب کی تاریخ ثابت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کو نبوت ملی، 12 ربیع الاول کو معراج ہوئی، 12 ربیع الاول کو آپ نے ہجرت کی، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ یہ 5 چیزیں کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا حجر میں یا حتیم میں، کعبے کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ آئے فرشتے، آ کر مجھ سے کہا چلو۔ میں ان کے ساتھ گیا تو پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ ایک تو جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تب اللہ کے رسول کا سینہ چاک کیا گیا تھا، وہ اپنا آپریشن کرتے نا ویسا ہوا تھا۔ اب دوسری مرتبہ فرشتے لے جا کر اللہ کے رسول کو سینے کو چاک کر کے اس سے کوئی کالی چیز نکال کے پھینک کر زمزم سے دھو کے پھر سونے کا تشت تھا وہ، اس کو جو آپ نے ملا دیا۔ پھر اس کے بعد اب آسمان کی سیر کراتے ہیں۔ وہاں سے کہا کہ صاحب بیٹھو۔ ایک جانور لایا گیا جس کو براق کہتے ہیں، وہ درمیانی سائز کا نہ تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا اور خچر کی طرح بھی نہیں تھا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ وہ اتنی تیز چلتا تھا کہ نگاہ جہاں جاتی یہ قدم اتنی دور اٹھا کے رکھتا تھا، کتنے میل کے پار یہ کہ قدم رکھتا تھا۔ وہاں جانے کے بعد حضرت جبریل بھی ساتھ تھے۔ آپ نے اس براق کے رسی کو، ڈوری کو باندھ دیا اس دروازے پر۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے اوپر۔ آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کی گئی، یا تو دودھ یا شراب، ان میں سے کوئی بھی آپ پی لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا کون سا پیوں؟ کہا دودھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیے۔
الحمدللہ. کہا کہ یہی فطرت ہے. اگر آپ شراب پیتے آپ بھی گمراہ ہو جاتے, آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی. اب یہاں سے چلتے ہیں آسمان کی طرف. وہاں جانے کے بعد پہلا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جبریل علیہ السلام. اس دروازے کا فرشتہ پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد ہے. اچھا ان کو بلایا گیا ہے کیا؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے. تو دروازہ کھولے, دیکھا کہ وہاں ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ آدمی. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا یہ تمہارے باپ آدم ہے, ان کو سلام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا, مرحبا بالابن الصالح, مرحبا بالنبی الصالح. بیٹے, نیک بیٹے, تمہارے خوش آمدید, استقبال ہے تمہارا, اے نبی صالح تمہارا استقبال ہے. پھر اتنا کر کے اور اس اوپر لگے جہاں کے دوسرا آسمان تھا. یہی سوال جواب وہاں بھی ہوا, کون ہے, ان کو بلایا گیا ہے کیا؟ دروازہ کھولا گیا. پھر اس کے بعد وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں تھے. کہا یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں. کہا یہ یحییٰ ہیں, یہ عیسیٰ ہیں, ان کو سلام کرو. ان دونوں نے بھی سلام کا جواب دے کر کہا اے نبی صالح خوش آمدید. پھر اس کا تیسرے آسمان پر گئے, وہاں بھی یہی سوال جواب ہوا. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے, ان کو سلام کرنے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا, ان کو سلام کیا, انہوں نے بھی استقبال کیا. چوتھے آسمان پر گئے, وہی سوال جواب ہوا. دروازہ کھولے تو معلوم ہوا کہ وہ ادریس علیہ السلام ہیں, ان کو سلام کرنے کہا تو آپ نے ان کو سلام کیا. پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, ان کو سلام کرنے کے لیے کہا, سلام کیے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. پھر رونے لگے. پوچھا کیوں روتے ہیں آپ؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا ہوگا. کہا کہ میرے زمانے کے بہت بعد ایک نوجوان پیدا ہوا, اس کی امت کے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے, میری امت کے لوگ اتنے نہیں جائیں گے. اس لیے مجھے رونا آیا کہ صاحب میری امت کے لوگ اتنے جاتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی. پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے, انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا اور انہوں نے بھی کہا بیٹے تمہارے لیے استقبال ہے. تو بیٹے کا لفظ استعمال کیا آدم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے. باقی سارے انبیاء نے نبی 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 کہا. کون سے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی, اس میں آگے پیچھے روات کہتے ہیں کس سے کون سے آسمان پر ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے. وہاں بیر کا درخت اتنا خوبصورت تھا کہ نبی کہتے ہیں میں بول ہی نہیں سکتا کتنا خوبصورت ہے. اس کے جو بیر تھے بڑے گھڑے کی طرح تھے اور پتے اس کے ہاتھی کے جو بڑے دانت ہیں نا ویسے ہوتے تھے. ایک رنگ آتا جاتا آتا جاتا ایسے ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سب آمن رسول کی آیتیں نازل کی اور آپ پر 50 وقت کی نماز فرض کی. اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا. پوچھا صحابہ نے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اللہ کو دیکھیں؟ کہا نور انا اراہ, نور ہے جی, میں کیسے دیکھ سکتا اس کو. صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا. البتہ ڈائریکٹ کلام آپ سنیں اللہ کا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ڈائریکٹ کلام سنے نا, ویسے ہمارے نبی معراج کے رات میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کیے. اتنا سب ہونے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر شروع ہوا. آتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیا تحفہ ملا اللہ کی طرف سے؟ کہا یہ ایک دن میں, ایک دن رات میں 50 وقت کی نمازیں. کہا ارے نہیں بہت زیادہ ہے یہ, میں بنو اسرائیل کو آزما چکا, اتنی طاقت نہیں ہے. تمہارے
جو اجسام ہوں گے تمہاری امت کے، جسم بھی کمزور، آنکھ بھی کمزور، کان بھی کمزور، یہ سب کمزور ہیں، اتنی نماز نہیں پڑھ سکتے، جاؤ جا کے اللہ سے کہو اللہ میری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، اللہ کچھ کم کر دے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ نے نماز فرض کی تھی اسی جگہ پہنچے، پھر اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 کیا، 30 کیا، 20 کیا، 10 کیا، پھر اس کے بعد 5 کیا، بار بار جانا، 5 بار آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، 5 وقت کی نماز بھی تمہاری امت نہیں پڑھے گی، اور جا کے اللہ سے بولو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی، بار بار جا کے آ گیا، یہ 5 وقت کی نماز لے کر میں جا رہا ہوں، میری امت پڑھے گی۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ کی طرف سے پیغام بھی آیا، یہ 5 وقت کی نماز ہے لیکن اس کا ثواب ملے گا 50 وقت کی نماز کا۔ ایسے ہی یقین دلایا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی نیکی ثواب کا کام کرتا ہے اس کو کم سے کم 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے وہاں سے، اب زمین میں آئے، وہاں سارے انبیاء وہاں تھے بیت المقدس میں۔ یہی صحیح بات ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کہا ہے، جاتے وقت نہیں، آنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ جاتے وقت تو سمجھے 7-8 نبیوں سے ملاقات ہوئی، لیکن پورے انبیاء اکرام ایک ایک آسمان پر کتنے انبیاء، کتنے ہزار انبیاء ہوں گے اللہ کو معلوم، لیکن اب نماز میں بے حساب انبیاء اکرام تھے، سب کو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے، جو براق میں سوار تھے اسی پر سوار ہو کے واپس آئے مدینے کو، مکے کو آئے۔ یہ ہجرت سے 1 سال یا 1 سال 6 مہینہ پہلے یہ معراج کا واقعہ ہوا، ابھی ہجرت ہوئی نہیں، ابھی اللہ کے رسول مکے ہی میں ہیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس تیزی سے جیسے گئے اسی تیزی سے آئے۔ آتے وقت عرب کے لوگ کچھ تھے، ان کا ایک اونٹ گم گیا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو بتا اونٹ فلاں جگہ ہے جی، ایسے بتا کے آ گئے، وہ لوگ بھی حیران ہو گئے، پھر تھپکی مار کے بول کے گئے کون ہوں گے، کیا ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی آیا کہ ایک آدمی، کچھ لوگ سو رہے تھے، کچھ بھی تھے، ان کے لوٹے میں پانی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیے، لوٹا خالی ہو گیا تھا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پانی پینا تو ان سے اجازت لے کر پینا، دوسروں کا پانی کیسا پی سکتے ہیں، اس لیے بات صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آ گئے۔ اب فجر کے بعد جو قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے آپ نے فرمایا میں رات بیت المقدس کو جا کر آیا، آسمان کا معراج کا ذکر نہیں کیا آپ نے، بیت المقدس کو جا کر آیا۔ کافر حیران ہو گئے، ارے 7-8 دن لگتا مکے سے بیت المقدس کو جانے، تم کیسے جا کر آ گئے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ عام طور پر ایسا مشہور کرنے لگے، کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی ذرا شک پیدا ہو گیا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چند منٹ میں جا کر آ گئے، پوری رات بھی نہیں، کیا کریں کدھر کریں۔ انہوں نے کہا کافروں نے یہ اچھا موقع ہے، ابو بکر کو جا کر بولیں گے کہ تمہارا نبی ایسا بولتا ہے۔ کئی کافر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر بتایا تمہارے نبی ایسا بولتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے نا، اس میں کیا غلط ہے، روز بولتے ہیں 7ویں آسمان سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، ہم لوگ مانتے ہیں۔ 2 منٹ جبریل علیہ السلام آتے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کو بھی لے کر جا سکتے ہیں، اسی لیے آپ کا نام صدیق ہوا۔ صدیق کا مطلب ہے سچے اور سچائی کو ثابت کرنے والے۔ اب کافروں نے سوچا ان کو کیا کیا جائے، ان کو تو آزمائیں۔
کہا اچھا آپ بیت المقدس کو گئے نا، ذرا بتائیے بیت المقدس کیسا ہے؟ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، صاحب وہ کیا کریں، اللہ نے پورے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ اب صاحب اس کے بعد ایک ایک سوال کرتے، اللہ کے رسول جواب دیتے۔ سب کو معلوم تھا اللہ کے رسول تو کبھی بیت المقدس کو نہیں گئے تھے، پہلی مرتبہ گئے تھے، تو ان کو بھی تعجب ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں اور بات بتاتا ہوں، تمہارے قافلے کا ایک اونٹ گم گیا تھا، میں ان کو بتا کر آیا، اور فلاں آدمی کے پیٹھ پر میں تھپکی مار کر آیا، وہ ابھی آنے والے ہیں، قریب میں ہے، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ اب انتظار کرنے لگے، دوسرے دن صبح میں پہنچے وہ لوگ، پوچھے کیا اونٹ کا قصہ ہے؟ کہا ہے کون گم ہو گیا تھا جی، کوئی بول کر گئے کہ اونٹ فلاں جگہ ہے، مل گیا ہمارا۔ دوسرے نے کہا کوئی میرے پیٹ پر تھپکی مار کے گئے، ایسا۔ اب اور بھی یقین ہو جانا چاہیے نا، لیکن اس کے باوجود بھی کافروں نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ یہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے 50 نماز کے برابر ہے۔ مرد لوگوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے، فرض نماز، اور نفل نماز، سنت نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ نماز کو نہیں آتے، گھروں میں پڑھ لیتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کو بھی آنے کی طاقت ہے مسجد ہی میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی نماز پڑھتے ہیں ایک وقت ہی مسجد میں تو 27 نماز کا ثواب ملتا۔ ایک نماز جو پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر 27 نماز کا ثواب ملتا۔ اب جن لوگوں کے گھر دور ہے مسجد سے، وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ کوشش کریں مسجد بنانے کی، یا ایک ساتھ مسجد سے قریب رہنے کی کوشش کریں تاکہ مسجد کو آنے جانے کا ثواب ملے۔ اس لیے آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز مسجد میں پڑھے، اگر ممکن ہو، ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ہو سکتا ہے اتنا ثواب دے، لیکن گھر میں نماز پڑھے، نماز قبول ہو جاتی ہے یہ تو ہے، لیکن ثواب بہت کم ملے گا۔ اتنی ساری باتیں معراج کی ہوئی۔ لوگ کیا کرتے ہیں 27 رجب کو پوری رات جا کر نماز پڑھتے، پوری رات جا کر نماز پڑھتے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ صلاۃ الرغائب، دعا بھی، یہ 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی بار پڑھنا، اتنی مرتبہ قل واللہ پڑھنا، یہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ رجب کا مہینہ آنے ہی والا ہے، 27 رجب کو ایسا لوگ مناتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی، اس کو کہتے ہیں معراج۔ مکے سے بیت المقدس کو جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں اسراء۔ دونوں باتیں آپ کو معلوم ہوئی، اس لیے ہمارا ایمان جب یہ سب سنتے ہیں تو اور بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی تسلی دی اور کتنا اطمینان دلایا کہ صاحب آپ حق پر ہیں۔ آپ کو دیکھو بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں کس کو دیکھا، کیا دیکھا، بہت ساری باتیں ہیں، ان کو میں نے ذکر نہیں کیا، چند باتیں کا میں نے ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ محل میں داخل ہوئے اللہ کے رسول، کوئی بہت ہی خوبصورت وہاں تھی، وضو کر رہی تھی، جبریل علیہ السلام سے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا عمر بن خطاب کی دلہن۔ اللہ کے رسول فوراً باہر آ گئے کہ محرم میں نہیں ہوں، اس لیے آ گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھئی میں گیا تو تم مجھ سے پہلے چل رہے تھے، کیا کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جب بھی بے وضو ہو جاتا فوراً وضو کر لیتا، اور جب بھی وضو کرتا تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا۔ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ ہمیشہ پاکی کے ساتھ رہنا، وضو کے ساتھ رہنا بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو سے رہنے والا پکا مومن ہے، مومن کی علامت ہے۔ یہ ساری باتیں بھی ذکر کی گئی اس ضمن میں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، ان باتوں پر
ہم کو پورا پورا یقین کرنے کی اللہ توفیق دے، شک و شبہ سے بالا تر رکھے ہم کو اللہ تعالیٰ، جب تک رکھے مسلمان بنا کر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں مختلف قومیں بستی ہیں، ان کی عادتیں ہیں، ان کے عید ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں۔ انہی میں سے خاص کر تمل ناڈو میں ایک دن آتا ہے سال کے اندر، اس کو کہتے ہیں پونگل۔ سب جانتے ہیں پونگل؟ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ پونگل کیوں مناتے ہیں، کہا کہ سب پونگل تو کیوں مناتے ہیں، کسان بیلوں کی خدمت لیتے تھے۔ اس زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا نا، بیل ہی سے پانی بھی دلاتے تھے اور سب کچھ ہوتا۔ بیلوں کی خوشی کہ صاحب سال بھر محنت کیے بیل ہم کو یہ سب زراعت کا کام کرے، تو خوشی میں پونگل مناتے ہیں۔ اور اسی دنوں میں سب سے زیادہ ترکاریاں ملتی ہیں، سستی بھی رہتی ہیں، اس لیے کھچڑا بناتے ہیں، اس کو پونگل کہتے ہیں نا، کھچڑا ساری چیزیں ڈال کر بناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اس میں پوجا ووجا کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ گھروں کو سنوارتے ہیں، سنگارتے ہیں، اور بیلوں کو سنگارتے سنوارتے ہیں کہ سب اس نے ہماری سال بھر خدمت کی ہے۔ تو اس طرح پونگل جو آتا ہے یہ ان کے خوشی کا دن ہے۔ اس میں اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح حکومت بھی پونگل کا کوئی انعام دیتی ہے، سب پیسہ بھی دیتی ہے، کچھ اور بھی دیتی ہے، لے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ 2-3 دن ان لوگوں کے منائے جاتے ہیں، تو یہ پونگل ہے۔ مسلمان اپنی دکانوں وکانوں میں نہ منائیں گے، لیکن فرض کیجئے آپ کے دکان کے اندر کوئی اس طرح کے ملازمین ہیں، ان کو آپ کچھ انعام وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، جیسا کہ حکومت بھی عام طور پر ایسے موقع پر سب کی خدمت بھی کرتی ہے، دیتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ تنخواہ وغیرہ بڑھانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ آنے والا ہے، کل پونگل سے شروع ہوتا ہے، 3 دن تک چلتے رہتا ہے۔ ایک ہے پونگل اور ایک ماٹو پونگل، بیلوں کا پونگل، وہ بھی میں نے بتایا اس طرح ہے۔ اور اس میں بیلوں کو دوڑاتے بھی ہیں، اگرچہ کہ حکومت جو ہے اس کو منع بھی کرتی ہے لیکن نہیں مانتے ہیں، بیلوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بیل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی جان جاتی ہے، مر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ کیسی عید ان کی آ رہی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو مبارکبادی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ صاحب ہیپی پونگل ٹو یو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی گناہ کا کام، پوجے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دیوالی وغیرہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ شرک کا شائبہ ہوتا ہے۔ پونگل کے اندر جہاں تک میں نے پڑھا ہے کوئی شرک وغیرہ کا شائبہ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی پونگل کے لیے چھٹی دیتا ہے ملازموں کو یا کوئی انعام دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کالج یا اسکول کے اندر زیادہ لوگ سمجھیے کہ صاحب ہیں، کافی ہندو ہیں، اس کالج میں چھٹی دی جاتی ہے یا اس اسکول کے اندر پونگل مناتے ہیں ہندو طلباء، تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کارخانہ ہے، کارخانے کے اندر بھی بہت سارے ملازمین رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اگر پونگل منانا چاہتے ہیں آپ سے بھی کہتے ہیں آپ بھی اس میں شرکت کیجئے۔ وہ گنا وغیرہ رکھتے ہیں، رکھ کر جو ہے وہ ایک طرح سے ڈرامہ وغیرہ کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ جائز ہے کیا، جائز ہے کیا، میں اس کے جواز کا قائل ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے، اس لیے جو اگر کوئی شرکت بھی کیا تو کسی حرام کام میں نہیں گیا، لیکن اگر شرک وغیرہ کی کوئی بات ہے تو اپنے آپ کو اس سے پوری طرح بچانا چاہیے، کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آیودھا پوجا وغیرہ کے تعلق سے کہا ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیے۔